دیکھیے کتاب میں کیا فرمایا، لہو مان الربوبیتی ولا مربوبہ، اس کے لیے ربوبیت کی صفت تب بھی ہے جب کوئی مربوب نہیں تھا۔ مربوب پلنے والا، پلنے والا جب کوئی بھی نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی رب تھے۔ وَمَانَ الْخَالِقِيَّةِ وَلَا مَخْلُوقَ، خالقیت کی صفت اس وقت بھی پائی جاتی تھی جبکہ کوئی مخلوق نہیں تھی۔ آگے سمجھ، لہو معنی ربوبیتی ولا مربوبہ، جب کوئی پلنے والا نہیں تھا اللہ کے لیے ربوبیت کی صفت تب بھی تھی، تب بھی وہ رب تھے۔ وَمَانَ الْخَالِقِيَّةِ وَلَا مَخْلُوقًا، جب مخلوق کوئی نہیں تھی اللہ تعالی کے لیے خالقیت کی صفت تب بھی تھی۔ مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھا، پلنے والے نہیں تھے اللہ اس وقت بھی کیا تھا، رب تھا۔ تو یہ صفت پہلی صفت کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ وہاں بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی صفت خالقیت کے ساتھ متصف تھے، اور اب بتایا گیا کہ کسی مربوب کے بغیر بھی اللہ رب ہیں، صفت ربوبیت کے ساتھ وہ متصف ہیں۔ تو صفت ربوبیت کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی۔ تو عبادت اپنے رب کی کرو، تو رب صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچاتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ پالنے والا، پالنہار، پالنے والا، رزق دینے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور ہر کسی کو رزق وہی دیتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو وہ تب بھی رب تھا جب پلنے والا کوئی نہیں تھا، اور تب بھی خالق تھا جب پیدا ہونے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلا عقیدہ دیکھیے، عقیدہ نمبر 16۔ اس میں یہ بات فرمائے گئے اس عقیدے میں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی زندہ کرنے والا ہے۔ محیی معنی زندہ کرنے والا ہے۔ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَاهُمْ، جس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے بعد وہ محیی کہلاتا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اسی طرح فرماتے استحق هذا الاسم، اس نام کا وہ مستحق ہے، قبل احیائہم، ان کو زندہ کرنے سے پہلے۔ قبل احیائہم، مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اللہ محیی الموتیٰ ہے، پہلے بھی محیی الموتیٰ ہے۔ کذالک استحق اسم الخالق قبل، جیسے پیچھے والا جو عقیدہ آپ نے پڑھا تھا اسی کی مزید اب یہاں پر وضاحت کی ہے۔ قبل انشائہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق کے نام سے متصف تھا۔ جب مخلوق پیدا نہیں کی تھی تب بھی اللہ خالق تھا، انشاء معنی پیدا کرنا۔ تو مخلوق کو جب اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا اس وقت بھی وہ خالق تھا۔ مردوں کو ابھی نہیں زندہ کیا تھا تب بھی وہ محیی الموتیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الروم میں آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مردوں کو زندہ کرنے والا وہی ہے۔ اصل جو مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے سارے مردوں کو، وہ تو قیامت کے دن ایسے ہوگا جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا نہیں، جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا تو سب کے سب مردے زندہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ مخی الموت ابھی بھی ہے۔ آئی سمجھ؟ اور کئی سارے مواقع پر پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی یہاں پر باطل ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مردے قیامت سے پہلے زندہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور وہ جو مسیلمہ قادیان تھا، اسود قادیان، مسیلمہ قادیان، اس نے بھی یہی بات کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتا تھا، اور قرآن کریم نے، احادیث صحیحہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو زندہ کرنے والا، معجزے کی تعریف آئے تو اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ معجزے میں فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، پھر نبی کے ہاتھ پہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو دجال قادیان کیا کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی مردے زندہ نہیں ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ کا یہ کوئی معجزہ نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو خود اس نے عیسیٰ کہنا تھا تو اس کو پتا تھا کہ لوگ مجھے بھی کہیں گے کر زندہ ہی نہیں پھر۔ تفسیر میں آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر میں آپ کو بتا چکا 4 مردوں کے حوالے سے، میں تفصیل بھی آپ کو پہلے بتا چکا جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ اور سورۃ البقرہ میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے موت کے ڈر سے، اللہ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، تو کیا کہا ان سے؟ یہ موت سے ڈر کر بھاگ گئے کہ ہم جہاد میں نہیں جاتے، جہاد کے لیے جائیں گے تو مر جائیں گے۔ جب وہ بھاگ گئے تو اللہ نے سبھی کو موت دے دی۔ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، سبھی کو کہا مر جاؤ، مار گئے سارے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ثم احیاہم، یہ قرآن نہیں کہہ رہا، پھر ان کو زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بعض کا دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ جو رب اصحاب کہف کو 309 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ پہاڑی پر گئے تھے، جب حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے تھے تو کہہ رہے نہیں پتہ نہیں اللہ نے بھیجی ہے یا نہیں، کہا چلو اپنے بندے مرتاب کرو۔ 70 لوگوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ طور پہ تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان ظالموں نے سنا بھی، کہنے لگے پتہ نہیں کس کی آواز ہے، کوئی جن ہے، فرشتے آواز ہے کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانتے۔ مر گئے یہ سارے، بجلی گری ان پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ کیا ہوئے؟ زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر گیا تھا کہ نہیں مر گیا تھا؟ سورۃ البقرہ پڑھیے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام، ان پر بھی موت آ گئی، 100 سال۔ ثم بعثا، پھر اٹھایا، پھر پوچھا کتنا سوئے؟ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے گا۔ ہاں، پھر اس کے بعد دیکھیے اب فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیے وہ خراب بھی نہیں ہوا۔ مفسرین نے لکھے ان کے پاس پھلوں کا جوس تھا اور کھانے کے لیے انجیر تھے، وہ خراب نہیں ہوئے، حالانکہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اور گدھے جس پہ سوار ہو کے جا رہے تھے وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کی مر گیا تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر کیا کہا؟ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ان ہڈیوں کی طرف دیکھنا،
کیسے ہم ان پر گوشت چڑھا کر اس کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے پکڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اللہ میں یقین تو ہے میرا کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلیے پرندے پکڑیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجیے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے ساتھ مانوس کیجیے۔ مانوس ہوں جب آپ کہیں آئیں جائیں تو آنے جانے لگ جائیں۔ پھر کیا کیجیے؟ پھر ان کو ذبح کر لیجئے، ان کا قیمہ کر دیجئے، مکس کر دیجئے سب کے گوشت کو، سر اپنے ہاتھ میں پکڑیے اور ان کے گوشت جو مکس ہے مختلف پہاڑوں پر رکھیے۔ ثم ادعوهن، پھر پرندوں کا نام لے کر بلائیے انہیں، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب ایک پرندے کا نام لیا، مفسرین نے لکھا ہے بلکہ قرآن حدیث نے تو نہیں بتایا کہ کون سے پرندے تھے۔ کوا، کبوتر، مور اور مرغ، 4 پرندے تھے۔ کوا، کبوتر، مور اور 2 نیم 2 کاف، یاد رہیں گے اب؟ تو زندہ کرنے والا بس وہی ہے۔ جی چلیے اگلے عقیدے کی طرف آئیے۔ عقیدہ نمبر 16 آپ نے کیا پڑھا کہ اللہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے بعد زندہ کرنے والا ہوگا، نہیں، ہر صفت اس کی ازلی ہے۔ خلاصہ کلام کیا؟ ہر صفت اس کی ازلی ہے، شروع ہی سے اس کے ساتھ ہے۔ جی آگے دیکھیے، عقیدہ نمبر 17، یہاں پر بھی اللہ کی صفات کے ازلی ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اعتراضات کیوں، اشکالات کیوں؟ وکل شیء الیہ فقیر، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وکل امر علیہ یسیر، ہر کام اس کے لیے آسان ہے۔ لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں۔ وهو السميع البصير، وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں پر اللہ کی تمام صفات کو ازلی ہونے کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس عبارت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ازلی ہونا بیان کیا اور باطل فرقوں پر کاری ضرب لگا دی، باطل فرقوں پر کاری ضرب لگائی۔ اور یہاں پر جو ذالکہ ہے، اس سے اس کی ازلی صفات کی طرف اشارہ کیا۔ تو پیچھے آپ نے پڑھی کہ جتنی بھی صفات آپ نے پڑھی ساری کی ساری کیا ہیں؟ ازلی ہیں۔ ساری صفات یہاں بیان نہیں کی جائیں گی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے چند صفات کا ذکر کر دیا کہ جتنی بھی صفات اس کی ہیں سب ازلی۔ ساری صفات تو بندوں کو معلوم بھی نہیں ہے، ایسی ہی ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دلیل پیش کر دی، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کسی کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ ازلی ہے اور ان ساری صفات کا حامل ہے۔ اگر ان صفات کو ازلی نہ مانے تو پھر لازم آئے گا کہ ازل میں اللہ تعالیٰ ان صفات کے محتاج ہوں۔ پہلے اللہ ان صفات کے محتاج تھے، بعد میں یہ صفات اللہ کو بھی دی ہیں تو اب محتاج نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تو شروع سے ہی ان صفات کے حامل ہے، ہمیشہ سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان صفات کی اللہ سے نفی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس وقت یہ والی صفت نہیں تھی اس وقت اللہ محتاج تھا، اس وقت اللہ عاجز تھا۔ حالانکہ اللہ کبھی بھی عاجز نہیں تھا اور کبھی بھی عاجز ہوگا بھی نہیں۔ تو ان آیات میں معتزلہ کا رد کیا اور اسی طرح معتزلہ کے ساتھ ساتھ ان آیات میں دوسرے باطل فرقوں کا بھی رد کیا۔ یہ جو آپ نے یہاں پر پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہم اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتے ہیں، معتزلہ ہر چیز پر قادر نہیں مانتے۔
معتزلہ کہتے ہیں اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو معتزلہ ان صفات کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالی کی صفات میں ترتیب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہوگا کہ اللہ کی یہ صفت پہلے اور یہ والی صفت بعد میں۔ اللہ کی کسی صفت میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ والی صفت پہلے اور یہ والی صفت، ہر صفت اس کی ازلی ہے۔ اگر آپ صفات میں ترتیب مانیں تو پھر تو کسی صفت کو بعد میں بھی ماننا پڑے گا نا، کہ پہلے یہ صفت ہے، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، تو پھر جب وہ نہیں تھی یہی تھی تو اس وقت پھر محتاج ہوا۔ تو اللہ کی صفات میں ترتیب نہیں، اللہ کی تمام صفات ازلی ہیں اور تمام کی تمام صفات قدیم ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے وہ رحمان تھا، پھر 100 سال بعد رحیم ہو گیا، پھر 1000 سال بعد وہ خالق ہو گیا۔ نہیں بھائی، ہر وقت ہی وہ خالق تھا اور ہر وقت ہی وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اگر معتزلہ کا رد کیا اور قدیر سے معتزلہ پر رد ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معتزلہ کا رد کیا کہ معتزلہ نہیں مانتے، وہ ہر چیز پر اللہ کو قادر نہیں مانتے۔ یعنی معتزلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مومن ہے، اس نے نیکیاں کی ہیں، اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ اور معتزلہ کہتے ہیں جس بندے نے گناہ کیے اللہ اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے، حالانکہ اللہ قادر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے اللہ بخشے، ڈالے ہی نہ جہنم میں، کون اسے پوچھنے والے؟ اور لیس کمثلہ شیء سے مشبہہ کا رد کیا۔ مشبہہ کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ ہے، لیکن فرمائے لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں اللہ ایسے بولتے ہیں، جیسے ہم بیٹھتے ہیں معاذ اللہ اللہ ایسے بیٹھتے ہیں، ثم استوى علی العرش سے ایسی ہے جیسے ہم صوفے پہ بیٹھتے ہیں معاذ اللہ، ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ہم تخت پہ بیٹھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس طرح جو گمراہ فرقے ہیں آیات متشابہات میں پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہ والا فرقہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے، جیسے ہماری آنکھیں اللہ کی بھی آنکھیں، جیسے ہمارے کان اللہ کے بھی کان، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ آنکھ اور کان سے پاک ہے۔ جسم سے ہم اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں، اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرما کر سمیع البصیر، وہو السمیع البصیر، سننے والے اور دیکھنے والے، کس کا رد کیا؟ معطلہ کا۔ فرقہ معطلہ اللہ کی صفات کے انکار کرتا ہے۔ معطلہ کے نزدیک اللہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یعنی معطلہ ان ساری صفات ہی کا انکار کرتے ہیں، کوئی صفت اللہ کے لیے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں صفتیں یہ بندوں کا خاص ہیں، اللہ کا نہیں ہے۔ یہ سننا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، دیکھنا، یہ سب بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری صفات ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، یہ ساری صفات کا وہ مالک ہے۔ آ جائیے عقیدہ نمبر 18 دیکھیے، عقیدہ نمبر 18، خلق الخلق بعلمہ، اللہ نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا۔ علم سے مراد علم ازلی، اللہ نے مخلوق کو اپنے علم ازلی سے پیدا کیا، اپنے علم سے مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق الخلق بعلمہ، اس نے مخلوق کو اپنے علم ازلی سے پیدا کیا۔ یہ عقیدہ سمجھ آ گیا؟
دیکھیں پھر پہلے جو عقائد آپ نے پڑھے انہی کی وضاحت یہاں پر آپ مزید پڑھیں گے. یہ مائک آف کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا. تمام عالم اور ان تمام عالموں کا نظام اللہ نے اپنے علم سے پیدا کیا. یہ ساری کائنات ہم تو اس جہان میں نا، ہمیں کسی اور جہان کا کیا پتا. اس لیے کہنا ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں. تو بڑے بڑے یہ ستارے سیارے، ان پر بھی ایک جہان آباد ہے. اس سورج سے بڑے بڑے کئی سیارے موجود ہیں. سورج سے تو ہر عالم کو، ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم سے پیدا کیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ پیدا کرنے ان کو بھول گیا. اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں آ رہا ہے. اللہ بھولتا نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. وہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ بھولتا نہیں. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ اس کائنات کے ایک ذرے کو بھی نہیں بھولتا. ایک باریک سی چمٹی کو بھی نہیں بھولتا کہ یار اس کو رزق نہ ملے. اس کو سب یاد ہے، سب کو دیکھتا ہے، بیک وقت برابر دیکھتا ہے. وہ مخلوق کی تمام حاجتوں پر مطلع ہے، واقف ہے. کس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کو پتا ہے. آپ کے دل میں کیا کیا ضرورت ہے اللہ کو پتا ہے کہ نہیں؟ وہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ کو جانتے ہو. مخلوق کی تخلیق کو، مخلوق کی زندگی کو، اس کی سکونت کو، اس کے کھانے پینے کو، مخلوق کی مدت حیات کو، کب تک انہوں نے زندہ رہنا اور ان کے انجام کو، سب کو اللہ جانتا ہے. آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ہر ذرے سے، ہر قطرے سے، ہر پتے پتے سے ایک ایک کر کے وہ واقف ہے، جانتے ہو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ان تمام اشیاء کے علم اللہ تعالیٰ کو ان اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہے. ابھی یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی تھیں، اللہ کو اس وقت سے ہی ان کا علم ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میں جنت میں آدم بناؤں گا اور پھر آدم کو منع کروں گا کہ اس طرح کا پھل نہیں کھانا، وہ کھا لے گا؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں شیطان انکار کر دے گا؟ پہلے سے ہی پتا تھا. اللہ کے علم میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس لیے اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پہلے سے اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا. اللہ کو پہلے سے ہی پتا کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، جنتیوں کی تعداد کتنی ہوگی، جہنمیوں کی کتنی ہوگی، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنے جہنم میں. اللہ کو پتا کہ نہیں؟ حالانکہ ابھی گیا ہی نہیں، ابھی سارے لوگ آئے ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے. چلیے عقیدہ نمبر 19. وَقَدَرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیریں متعین کی. یہ دوسری تقدیر، اس کا تذکرہ اپنے مقام پر دوسری جگہ پر آئے گا، وہاں پر کریں گے. یہاں اس کا معنی اندازہ، ایک اندازہ. قدر لهم اقدارا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ متعین کیا. اس مخلوق کی مدت حیات کیا ہے، اس کو رزق کتنا ملے گا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، وہ جا کر اس کا رزق لکھتا ہے.
اس کی عمر بھی لکھتے ہیں، اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کے سپرد جو کیا جاتا ہے اس وقت لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی ہیں، اللہ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو ذلت ملے گی، اس کو عروج ملے گا، اس کو زوال ملے گا، اس کو صحت ملے گی یا بیماری ملے گی، کب ہوگی، غربت ہوگی، امیری ہوگی، کیا ہوگا، فنا اور زوال اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ سارا کچھ پہلے ہی مقرر کر دیا۔ قرآن کریم میں سورۃ القمر میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کے ایک اندازہ متعین کر دیا، ہم نے ہر چیز کے ایک اندازہ متعین کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان جب اس کو موت آتی ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پہلے ہی مر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کتاب موجلہ، وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے پہلے ہی کوئی کہ میں مرنا چاہتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر تو یہ بات فرمائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ ابھی آسمان بھی نہیں تھے، ابھی زمینیں بھی نہیں تھی، اس سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ بھائی آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی ہیں کہ اس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، یہ پہلے سے سارا کچھ طے، سب کچھ پہلے سے لکھو۔ فتبارک اللہ اکثر الخالقین، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے ایک مدت، اندازہ متعین کر دیا ہے، پہلے سے ہی، پہلے سے یہ ساری چیزیں طے ہیں۔ آگے چلیے، عقیدہ نمبر 20، وَضَرَبَ لَكُمْ آجَالًا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا آخری وقت مقرر کیا۔ اجل، اجل کس کو کہتے ہیں؟ آجال اجل کی جمع ہے، تو اجل عمر کی آخری انتہا کو کہتے ہیں، عمر کی آخری انتہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اجل مقرر کی، یعنی ان کا آخری وقت مقرر کیا۔ آخری وقت کیا ہے؟ کس وقت تک اس نے دنیا میں رہنا ہے اور کس وقت اس کی روح نے پرواز کر جانا ہے۔ اللہ کے سوا ساری مخلوق کیا ہوگی؟ فنا، ساری مخلوق کے فنا ہونے کا اللہ کو علم ہے، اور اس میں کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ وقت سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا یہاں پر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، کسی ایک کی دوائی دوسرے کو دے دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ بھائی کبھی اسرائیل بھول گیا اور روح اس کی نکالنی تھی اس کے پاس چلا گیا، ایسا نہیں۔ تو اجل کہا جاتا ہے کسی چیز کی مدت عمر، اللہ نے مخلوق کے لیے اس کے فنا ہونے کا وقت، مدت متعین کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اس کے یہاں یہ ساری چیزیں طے ہیں، متعین ہیں۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر حکم لکھا ہوا ہے، مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، رقم شدہ ہے۔
اور یہ بھی فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے. جب وہ وقت متعین آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. مرنے والا چاہے اپنی موت سے مرے، کبھی موت سے مرے، یا کوئی اس کو قتل کر دے، وہ اپنے وقت پر موت آئی اس کو، اپنے وقت سے پہلے نہیں مرا. یہ مطلب نہیں کہ کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ اپنے وقت سے پہلے مر گیا، نہ، اپنے وقت پر مرے. اس کے مرنے کا یہ وقت متعین تھا، اس لیے مرے. پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا قاتل کا کیا قصور ہے؟ قاتل کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ قصاص کیوں لیا جاتا ہے؟ کیوں مارا جاتا ہے اسے؟ قاتل کو پھر کیوں سزا دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اس بندے کا یہ وقت متعین تھا، اس لیے اس نے مارے، تو اپنے وقت متعینہ پر مرا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے قاتل کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے. اسے قتل کر کے اس نے جرم کیا، اگرچہ وہ مرا اپنے وقت پر ہے لیکن جرم اس نے کیا ہے. فعل کسب اس کا ہے، اس کے کسب کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے. اس وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے وقت سے پہلے مر گیا، نہ، اس کے کسب اور ارادے کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ متعین کیا ہے، اسی وقت پر موت آئے گی، اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی، اس سے بعد بھی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے لیے متعین ہے. چلیں بس 20 عقائد الحمدللہ ہو گئے.